بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈیا وہ ملک ہے جہاں امریکہ کے بعد شادی کی تقریبات پہ سب سے زیادہ خرچ کیا جاتا ہے، پر موجودہ دور میں اگر کوئی مہنگی ترین شادی ہو رہی ہے تو وہ مکیش امبانی کے بیٹے کی ہو رہی ہے۔ پہلے تو گزشتہ کئی مہینوں سے یہ شادی چل رہی ہے اور ابھی تک مکمل ہونے پہ ہی نہیں آ رہی ہے، بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ امبانی خاندان کی یہ شادی برطانوی شاہی خاندان کی شادیوں سے بھی بہت زیادہ بڑی اب دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ شاہی خاندان سے تو کم نہیں ہے، یہ شاہی شادی سے کم نہیں ہے۔ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ارب پتی لوگ اب انڈیا کے نئے مہاراجا ہیں۔ نیو یارک ٹائمز نے تقریبات کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ 100 سال پہلے مہاراجاؤں کے دور جیسی تھی۔ امبانی خاندان کے دیگر بچوں نے بھی شادی سے پہلے شاندار تقریبات کا اہتمام کیا تھا۔ ہلری کلنٹن، جان کیری 2018 میں ایشا امبانی کی پری ویڈنگ پارٹی میں شریک ہوئے تھے، جس میں بیونسے کی پرفارمنس بھی شامل تھی۔ امبانی خاندان نے یہ نہیں بتایا کہ اس شادی پہ ان کی کتنی دولت خرچ ہوئی، لیکن تقریبات کو دیکھتے ہوئے 25 ارب خرچ کرنے کا تخمینہ لگایا گیا۔ پر یہ امبانی خاندان کے لیے کوئی بڑی رقم تو ہے نہیں، کیونکہ ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی 113 بلین ڈالر سے زیادہ کی دولت کے مالک ہیں اور فوربس کے ارب پتیوں کی فہرست کے مطابق دنیا کے 11ویں امیر ترین شخص ہیں۔ پھر مکیش وزیر اعظم نریندر مودی کے اہم اتحادی بھی ہیں اور امبانی کو تیل، گیس اور پیٹروکیمیکل سے محیط ایک منافع بخش صنعتی ادارہ وراثت میں ملا اور انہوں نے اس کو ترقی دے کے ایک عظیم تجارتی مرکز بنا دیا۔ پھر کم از کم 2 سال لگے ہیں اس شادی کی تیاریوں میں، کیونکہ متعدد دوروں اور کئی ممالک کی جانب سے اجازت کے ساتھ ساتھ دنیا کی بڑی بڑی شخصیات کے لیے سیکیورٹی اور نقل و حمل کا انتظام کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کلب ون ایئر کے سی ای او اور راجن مہرا نے ہندوستان ٹائمز کو بتایا کہ انت امبانی اور رادھکا مرچنٹ کی شادی کی تقریب میں مہمانوں کو لے جانے کے لیے 100 سے زیادہ پرائیویٹ جیٹ طیارے استعمال کیے گئے ہیں۔ جسٹن بیبر نے اکیلے ہی 83 کروڑ روپے وصول کر لیے، جو ریانا کے تقریباً 41 کروڑ معاوضے سے بھی ڈبل ہے، جبکہ میڈیا رپورٹس کے مطابق شادی کی ایک دعوت نامے کی قیمت 6 سے 7 لاکھ بھارتی روپے تھی، جبکہ دعوت نامے کے ساتھ مہمانوں کو 10 سے 12 ہزار کی ایک چادر اور سونا سمیت دیگر قیمتی تحائف بھی بھیجے گئے۔ کل بھی دنیا کی بڑی بڑی کمپنیز کے مالک جو ہیں وہ ان سمیت سربراہان مملکت امبانی کے بیٹے کی شادی میں شریک تھے۔ پھر ٹاپ سنگرز، اداکار اور اہم لوگ بھی اس شادی میں ناچتے گاتے دکھائی دیے۔ انت امبانی اور ان کی منگیتر رادھکا مرچنٹ کی شادی سے پہلے 2 پری ویڈنگ فنکشنز ہو چکے ہیں، جن کی تقریب کافی شاندار پیمانے پہ منعقد کی گئی تھیں۔ اس شادی سے پہلے کی تقریبات کا آغاز 29 جون کو پوجا کے ساتھ جام نگر میں ہوا۔ جام نگر میں ایک وسیع و عریض کمپلیکس کے اندر 14 مندروں کی تعمیر پہ بھی رقم خرچ کی گئی تاکہ انڈیا کے ثقافتی ورثے کو ظاہر کیا جا سکے اور شادی کے لیے پس منظر فراہم کیا جا سکے۔ تو تقریبات کے ایک حصے کے طور پہ امبانی خاندان نے 50 غریب جوڑوں کے لیے اجتماعی شادی کی میزبانی بھی کی۔ دراصل جام نگر وہ جگہ ہے جہاں امبانی کی آئل ریفائنری بھی ہے، جس کا شمار دنیا کی سب سے بڑی ریفائنریز میں ہوتا ہے۔ ان تقریبات میں میٹا کے مالک مارک زکربرگ اور مائیکروسافٹ کے بل گیٹس سمیت تقریباً 1200 مہمانوں نے شرکت کی۔ پارٹی کا آغاز اس ڈنر سے ہوا جو گلاس ہاؤس میں تھا، جسے بطور خاص اس تقریب کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس محصور کرنے والا ڈھانچہ پام ہاؤس سے مشابہت رکھتا تھا اور ضیافت کے بعد ریحانہ کی پرفارمنس تھی۔ اگر امبانی فیملی کے پاپ سٹار ریحانہ کے ساتھ اسٹیج پر ڈانس کرتے اور انجوائے کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہاں درجنوں شیفز 2000 ڈشز مہمانوں کو پیش کر رہے تھے، جو کہ لگژری خیموں میں مقیم تھے، اور ان کے ساتھ ان کے ذاتی میک اپ آرٹسٹ بھی سروسز کے لیے موجود تھے۔ دلہن نے خاص طور پہ تیار کیے جانے والے مخصوص لباس پہنے، جس میں 2 لہنگے بھی شامل تھے۔ ایک پر 22,000 کرسٹل لگے ہوئے تھے اور ان کو بنانے میں 5700 گھنٹے لگے۔ دوسرا گلابی رنگ کا لباس تھا جو 2022 کے میٹ گالا میں اداکارہ بلیک لائلی نے پہنا تھا، اور دولہے نے زیادہ تر ڈالچی اینڈ گبانا برانڈ کے کپڑے پہنے اور رچرڈ مل کی گھڑی کلائی پہ باندھی ہوئی تھی، جس کی قیمت تقریباً $1.5 ملین تھی۔ مارک زکربرگ اور ان کی اہلیہ جو ہے اس گھڑی کو گھورنے کی ویڈیو انڈیا میں وائرل ہوئی تھی، اور اس سے پہلے بھی رد عمل سامنے آیا تھا جب انڈین حکومت نے شہر کے چھوٹے سے ایئرپورٹ کو بین الاقوامی ہوائی اڈے میں تبدیل کیا اور اس کے سٹاف میں اضافہ کیا، اور اس کے علاوہ امبانی خاندان کے لیے فوج اور فضائیہ کے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا۔ 3 دنوں میں آخری شب کا اختتام آتش بازی اور لائٹ شو سے ہوا، اس سے یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔
پھر جون میں اٹلی میں ایک شاندار جشن منایا گیا جس میں امبانی خاندان نے بالی ووڈ سٹارز کے ہمراہ ایک لگژری کروز پر اٹلی سے فرانس تک کا سفر کیا، اور اس تقریب میں 90 کی دہائی کے گروپ بیک اسٹریٹ بوائز اور گلوکارہ کیٹ پیری نے پرفارم کیا۔ تو رواں ہفتے شادی کی تقریبات کا ایک اور سلسلہ جسٹن بیبر کی پرفارمنس کے ساتھ خاندان کے آبائی علاقے ممبئی میں شروع ہوا۔ دلہن اور اس کے دوستوں کے ساتھ گاتے ہوئے جسٹن بیبر کی ویڈیو کو 38 ملین بار دیکھا جا چکا ہے۔ اور پھر پچھلے کچھ دنوں میں بہت سے دوسری رسمیں جیسے ہلدی، سنگیت اور ڈانڈیا یہ سب ہوئی، اور مہندی کی تقریب 10 جولائی کو اینٹیلا میں ہوئی جس سے مہندی آرٹسٹ وینا ناگڈا نے رادھکا کے ہاتھوں پہ مہندی لگائی۔ بہرحال گزشتہ روز ریلائنس انڈسٹریز کے چیئرمین مکیش امبانی اور ان کی اہلیہ نیتا امبانی کے بیٹے اننت امبانی اور ان کی منگیتر رادھکا مرچنٹ باندرا کرلا کمپلیکس کے جیو ورلڈ کنونشن سینٹر میں ایک شاندار تقریب میں شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ مرچنٹ فارماسیوٹیکل کی صنعت کے ایک امیر تاجر کی بیٹی ہیں، اور اس شادی میں ہندوستان اور بیرون ملک سے مہمان، لذیذ کھانا، زبردست سیکیورٹی، شاہی لباس اور بہت کچھ دیکھنے کو ملا۔ شادی کا سٹیج کاشی کے گھاٹوں جیسا تھا، پر ہندوستان کے رنگ دکھانے کے لیے پورے پنڈال کو ہندوستان کے رنگوں میں رنگ دیا گیا۔ مہمانوں کا ڈریس کوڈ ہو، سجاوٹ کے لیے تراشے ہوئے پھول اور پتے ہوں، موسیقی ہو یا مختلف قسم کے پکوان، سب مکمل طور پہ ہندوستانی تھے۔ کاشی کے مقامی فنکار اور موسیقاروں نے موسیقی سنائی، اور پھر محفل کو بھجن سے لے کے بالی ووڈ تک موسیقی سے سجایا گیا۔ تقریب میں ریالٹی ٹیلی ویژن سٹار کیم اور کلونی کارڈیشن، سیمسنگ کے چیئرمین، پھر بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان، سلمان خان، دیپکا پڈوکون اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والی معروف ہندوستانی اور غیر ملکی شخصیات نے شرکت کی۔ آج مہمان جو ہیں اس میں اور بھی بڑے بڑے وی آئی پی شرکت کریں گے، اور 14 جولائی 2024 کو شادی کے استقبالیے کے ساتھ تہوار کا اختتام ہوگا، جبکہ نائجیرین گلوکار اور ریپر ریما پرفارم کریں گے۔ انہوں نے ایک گانا گانے کے 25 کروڑ روپے سے زیادہ رقم ادا کی جا رہی ہے ان کو۔ ان تقریبات سے پتہ چلتا ہے کہ اس فیملی کی پہنچ سے باہر کچھ بھی نہیں، اور یقیناً انڈیا میں امبانی خاندان کی یہ مہنگی شادی کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف گیسٹ لسٹ دیکھیں تو آپ کو ان کی پہنچ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ میں صرف بہت زیادہ اہم لوگوں کے نام بتا دیتا ہوں، کیونکہ سب کے بتانا شروع کیے تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن، برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر اور بورس جانسن، سابق اطالوی وزیر اعظم رینزی، کینیڈا کے سابق وزیر اعظم سٹیفن ہارپر، مالدیپ کے سابق صدر محمد نشید، تنزانیہ کے صدر سامیہ سلوبر، آسٹریا کے سابق وزیر اعظم، پھر OIC کے نائب صدر جان انٹونیو جو ہیں، پھر WTO کے DG نگوزی، اور کتنے لوگ تھے اس میں، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے اداکار، اور جان سینا، اور یہ سابق سویڈش وزیر اعظم، ان سب کی شرکت، اور پھر وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس لیڈر سونیا گاندھی، مرکزی وزیر وزارت شیوراج سنگھ چوہان، وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ، آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی، سب تھے۔ آدتیہ ناتھ میں بھی یہ نظر آئے تھے۔ بالی ووڈ کے سپر سٹارز امیتابھ، سلمان، شاہ رخ خان، عامر خان کے ساتھ رنویر کپور، رنویر سنگھ، عالیہ بھٹ، سدھارتھ ملہوترا اور کیارا ایڈوانی، دیپکا پڈوکون، جانوی کپور، انیتا پانڈے، یہ سارے اداکار جلوہ گر ہوئے، پر لوگ اس شادی سے بڑی تکلیف میں رہے۔ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جبکہ ہر تقریب کے ساتھ انڈیا میں اس جشن کے بارے میں عوامی تنقید میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ کل سے ممبئی سٹی پولیس نے شادی کے مقام کے آس پاس ٹریفک بند کی ہے۔ تو اس فیصلے کی وجہ سے باندرا سے لے کر کمپلیکس میں کئی کمپنیز اپنے ملازمین کو 15 جولائی تک 3 دن ورک فرام ہوم کا کہا ہے، تاکہ ان کمپنیز کے ملازمین کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ جمعے سے پیر تک کنونشن سینٹر کے آس پاس کی سڑکیں صرف ایونٹ کی گاڑیوں کے لیے کھلی رہیں گی، یعنی اب سڑکیں صرف مہمانوں کے لیے دوپہر 1 بجے سے آدھی رات تک کھلی رہیں گی، اور عام لوگوں کے لیے سڑکیں بند رہیں گی، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں میں غصہ ہے، اور لوگ امبانی کی شادی تقریب کو سوشل میڈیا پہ ٹرول کر رہے ہیں۔ پابندیوں نے شہر کے رہائشیوں میں غصے کو بڑھا دیا ہے، جن کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی ٹریفک جیمز اور مانسونز کے بعد بارشوں کی وجہ سے آنے والے سیلاب سے نبرد آزما ہے، جبکہ دوسروں نے بھی بظاہر کبھی نہ ختم ہونے والی تقریبات میں دولت کی نمائش پہ سوالات اٹھائے۔ کتنا زیادہ بہت زیادہ ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ایشیا کے امیر ترین شخص کے سب سے چھوٹے بیٹے کی شادی کے کئی مہینے تک جاری رہنے والی رسومات کے اختتامی مرحلے کے موقع پہ بہت سے انڈینز پوچھ رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ایک ایسے ملک میں جہاں لاکھوں لوگ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اس میں ہونے والی اس شادی میں بڑے پیمانے پہ کیے جانے والی دولت کے دکھاوے پہ
تنقید کی ہے. عوام میں اسے ایک مذاق کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. اس شادی کو جتنے بڑے پیمانے پہ کیا گیا اس نے ایسا کر دیا کہ آدھے لوگ تو اس کے بالکل خلاف ہو گئے. اور جس پیسے نے امبانی کو گڈ ول دینی تھی ایکچولی وہی اب اس کی آپ سمجھیں کہ ریپوٹیشن کو خراب کرنے کا ذریعہ بن چکا. اس چینل کو دیکھتے رہیے گا, سبسکرائب کریے گا, بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.